محبت کی ہو گئی ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں شہر کے مہنگے ترین ہسپتال کے بستر پر تھا۔ پاپا، مما اور میرے سبھی دوست پریشان سے میرے سرہانے کھڑے تھے۔ کاشف نے بتایا کہ انہیں ہسپتال ہی سے کسی نے فون کر کے یہاں بلایا تھا اور ان کے مطابق مجھے درگاہ سے عبداللہ نامی کوئی لڑکا میری ہی گاڑی میں ڈال کر کسی ڈرائیور کے ہمراہ یہاں تک چھوڑ گیا تھا۔ اس نے مما پاپا کے آنے تک وہیں انتظار کیا اور پھر گاڑی کی چابی ان کے حوالے کر کے چل دیا۔ تب تک ڈاکٹرز میرے تمام ٹیسٹ وغیرہ کروا چکے تھے اور انہوں نے عبداللہ کی موجودگی ہی میں بتایا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ہو سکتا ہے دھوپ کی زیادتی کی وجہ سے چکر آ گیا ہو۔ پاپا نے ہی میرے دوستوں کو اطلاع کروائی تھی۔ وہ سب ہی مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے سوائے اینی کے۔ وہ بالکل ہی خاموش اور چپ چاپ کی ایک جانب کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نرس نے انہیں میرے آرام کی خاطر جانے کو کہا تو وہ سب ایک ایک کر کے مجھ سے رخصت ہو گئے۔ سب سے آخر میں اینی میرے بستر کے قریب آئی اور ہاتھ ملاتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں خدا سے دعا کروں گی کہ وہ تمہاری درگاہ کی منت پوری کر دے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بھرائی ہوئی آنکھیں چھلکنے کو تیار ہی تھیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، مجھے کاشف نے سب کچھ بتا دیا ہے ساحر، مجھے اپنی ہار سے زیادہ اس لڑکی کی جیت پر خوشی ہے۔ چلو کوئی تو ہے اس دنیا میں ایسا جو پہلی ہی نظر میں تمہارے دل میں اترنے کا ہنر جانتا ہے۔ میری مانو تواب، دیر نہ کرنا، کبھی کبھی محبت میں ایک ذرا سی دیر بھی صدیوں کی مسافت بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ چلتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اینی پلیٹ کر چل دی۔ میں اسے پیچھے سے آواز میں ہی دیتا رہ گیا۔ مما جو اس وسیع و عریض کمرے کی دوسری جانب ڈاکٹر سے میرے متعلق کسی بحث میں مشغول تھیں، انہوں نے غور سے اینی کو یوں پلٹ کر جاتے اور مجھے اسے روکنے کے لیے آوازیں دیتے ہوئے دیکھا۔ اتنے میں کاشف نے اندر جھانکا تو میں نے غصے سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے قریب آتے ہی اپنے کان پکڑ لیے اور اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ خود تیزی سے فرفر اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت برا لگا ہوگا، لیکن یقین کرو یار، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہاری حالت کی وجہ سے اسے پہلے دن ہی سے تم پر شک ہو گیا تھا، اور پھر جس طرح سے تم یکدم غائب ہو گئے میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن تم نے اس سے یہ کیوں کہا کہ مجھے زہرا سے محبت ہو گئی ہے؟ مما نے دور سے کاشف کو آواز دی تو وہ وہاں سے ٹل گیا۔ میں کسی گہری سوچ میں ڈوبنے لگا۔ کاشف ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، یہ ساری علامات اسی ایک جان لیوا بیماری کی طرف ہی تو اشارہ کرتی تھیں جسے عرف عام میں محبت کہا جاتا ہے، اور بقول کاشف اگر محبت نہیں تو کم از کم محبت ہی ضرور ہو گئی تھی۔ اور جب رات کو ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں گھر پہنچا تو یہی بحث مما اور پاپا میں چھڑ چکی تھی۔ پاپا میرے بے ہوش ہونے کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے گھبرا کر مما کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور اب مما بضد تھیں کہ اگر یہ ساری کیفیات اس ایک لڑکی ہی کی وجہ سے تھیں تو پھر مزید انتظار کرنا سر اس حماقت ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو دونوں نے جیٹڑک کر خاموش کروا دیا، اور طے یہ پایا کہ کل ہی ماں اور پاپا جا کر حاجی مقبول سے میرے لیے زہرا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ شاید میرے والدین دنیا کے سب سے الگ، سب سے منفرد اور سب سے زیادہ پیار کرنے والے والدین تھے۔ حاجی مقبول صاحب کا تو معاشرے میں بڑا نام تھا، جانے ملک کے کتنے فلاحی ادارے ان کے تعاون سے چل رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ زہرا اگر کسی جھونپڑی میں بھی رہ رہی ہوتی تو تب بھی مما اور پاپا اسے جھٹ اسی طرح اپنی بہو بنانے پر تیار ہو جاتے، صرف میری خوشی کے لیے۔ اس لمحے مجھے اپنے لڑتے جھگڑتے والدین پر بے حد پیار آیا۔ انہوں نے ساری زندگی مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر پالا تھا، اور پھر میرے دل اور دماغ کی جنگ کو بھی یکسر قرار سا آ گیا۔ زہرا میری ہو جائے گی، یہ سوچ کر ہی میرے روئیں روئیں میں سکون اور اطمینان کی ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگی تھی۔ تو گویا یہ محبت ہی تھی اور مجھے اس دیوی کے چرنوں میں اپنے سارے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے تھے۔ خامخواہ میں نے اتنے دن تک خود کو اس دردناک عذاب سے دو چار رکھا۔ میں ساری رات زہرا کے خیالوں میں کھویا رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح ہوئی اور کب نوکر نے آ کر مجھے بیڈٹی دی۔
तैयार होकर नीचे आया तो मम्मा ने बताया कि न सिर्फ पापा ने हाजी मकबूल साहिब को फ़ोन करके उनके घर आने की ख्वाहिश का इजहार किया है, बल्कि हम लोग आज से पहर की चाय पर हाजी साहिब के घर मदऊ हैं। मेरे अंदर एकदम ही जैसे सत्तार के बहुत से तार झुंझुना उठे। हैरत की बात यह थी कि जब तक मुझे इस जज्बे का इदराक नहीं था, तब तक मैं इसकी कसक और तड़प से भी अनजान था, और अब जब मैं इसका मसरूर नशा महसूस कर चुका था तो मेरे लिए एक लम्हा कटना भी दुश्वार हो रहा था। दिल चाह रहा था कि मम्मा पापा फौरा ही मकबूल साहिब के घर चले जाएं और आज ही वापसी पर किसी तरह जहरा को अपने साथ लेकर ही वापस आएं। खुदा खुदा करके दिन का दूसरा पहर ढला और पापा ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। मैं भी जल्दी से स्ट्रियां फलांगता हुआ नीचे उतरा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अचानक ही बहुत जोर से धड़कने लगा था। मम्मा ने मेरे गाल तेपते पाई और गाड़ी में पापा के साथ पिछली सीट पर जाकर बैठ गईं। पापा ने मेरी जानिब देखकर हाथ हिलाया तो मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, बेस्ट ऑफ लुक पापा। गाड़ी जन से निकल गई और मैं वहीं लान में अपने बेकाबू दिल की धड़कनें संभालने के लिए बैठ गया। मेरी हालत इस वक्त फांसी के इस कैदी की तरह थी जिसे ये पता हो कि चंद घंटों बाद उसे तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। मुझे सादा पानी का घूंट भी हल्क से उतारना मुश्किल हो गया। फौरन ही उबकाई सी आ गई। वक्त अपनी जगह जैसे जामिद सा होकर रह गया था। जाने कितनी सदियों बाद शाम ढली और मगरिब के वक्त तक तो मुझे यूं लगने लगा था जैसे आज मेरा ये जुनून मुझे रुसवा करके ही छोड़ेगा। अचानक ही गेट के बाहर पापा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और चौकीदार ने जल्दी से आगे बढ़कर गेट के खोल दिया। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। गाड़ी अंदर पोर्च में आकर रुक गई और मम्मा और पापा ने कदम बाहर रखे। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ इन दोनों के पास जा पहुंचा। कहाँ रह गए थे आप दोनों? आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने उनके उतरते ही सवालात की बौछार कर दी। मम्मा न जाने क्यों मुझसे नजरें मिलाने से गुरेज़ां थीं। मैं पापा की जानिब लपका, अब ही कुछ बताइए ना पापा, कोई मिसला तो नहीं, हवाना सब ठीक तो है? नाक। पापा ने एक गहरी सी सांस ली और मेरे दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए। साहिर बिया, इस लड़की ने तुम्हारा रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया है। आई एम सॉरी। हम दोनों मिलकर भी उन्हें कायल नहीं कर सके। मुझे लगा जैसे कुछ लच्छों के लिए मेरी तमाम समातें मुर्दा हो गई हूं। शायद मैं पापा की बात ठीक से सुन ही नहीं पाया था। बेयकीनी से उन्हें फिर से जोर से झंझोड़ा। उन्होंने मुझे जोर से भींच कर गले लगा लिया। ऐसा वो बचपन में भी तब किया करते थे जब मुझे साइकिल से गिरकर खेलते हुए कोई जोरदार चोट लग जाती थी। चंद लम्हे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर रफ्ता रफ्ता जब उनकी बात का मफहूम वाज़े होने लगा तो चोट का दर्द भी धीरे धीरे रगों को काटने लगा। मेरा जी चाह रहा था कि इतनी जोर से चीखों के अंदर का सारा शोर एक ही झटके में बाहर आ जाए। मम्मा वहां रोक नहीं पाईं और आंखें पोंछती हुई तेजी से अंदर चली गईं। लेकिन क्यों? जहरा ने इनकार क्यों कर दिया था? मेरा चंद लहूहे का साथ पाने के लिए न जाने कितनी नाज़नीनों का दिल मचलता था, लेकिन वो जिसे मैंने उम्र भर का साथ देने की पेशकश की थी, इसने एक ही लम्हे में मेरा सारा गुरूर, सारा भरम चिकनाचूर कर दिया। क्यों किया? वो मुझे भी उन्हीं हजारों आम लोगों की फहरिस्त में रखती थी जो उसकी एक झलक के तलबगार होंगे। मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा ठुकराए जाने के अज़ियतनाक दर्द का एहसास हुआ। इससे पहले तो मैंने सिर्फ जीतना और फतह करना सीखा था, और मेरी फतूहात की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अब तो मुझे नाम और चेहरे भी याद नहीं रहे थे। आज से पहले शायद ये बात किसी ने मेरे लिए ही कही थी कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। लेकिन आज कोई मुझे देखता तो सिर्फ इतना कहता, वो आया, उसने देखा और हार गया। कौन सोच सकता था कि बैन अल-अक़वामी ताजिर, मुल्क के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तौसीफ अहमद के बेटे का रिश्ता ठुकराया भी जा सकता है। मेरे जहन में आंधियों के झक्कड़ से चल रहे थे। पापा ने मेरा हाथ थामा और मुझे लिए लान में बिछी कुर्सियों की तरफ आ गए और धीरे धीरे सारा माजरा गोश कर दिया कि हाजी मकबूल और उनके तमाम घर वाले बहुत वज़ादार लोग हैं।
ماں اور پاپا کا استقبال ویسا ہی کیا گیا جیسا کہ ان کے شایان شان ہو سکتا تھا، لیکن لڑکی کی ماں پہلے ہی سے کچھ بھی سی تھی۔ شاید وہ ماں پاپا کے آنے سے پہلے ہی ان کی آمد کا مقصد جان چکی تھی، لہذا جب پاپا نے زہرا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ حاجی مقبول نے پاپا سے کہا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بے حد محبت کرتے ہیں، لہذا وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ البتہ انہوں نے ملا اور پاپا کا اس بات پر بے حد شکریہ ادا کیا کہ اتنے بڑے خاندان نے ان کی بیٹی کو اتنی عزت دی۔ پاپا نے پھر اس بات پر اصرار کیا کہ اگر حاجی صاحب چاہیں تو اسی وقت اپنی بیٹی کی مرضی معلوم کروا سکتے ہیں۔ مما میری تصویر لے کر گئی تھیں، انہوں نے وہ تصویر حاجی مقبول صاحب کی بیگم کے حوالے کی اور دم سادھے نتیجے کے انتظار میں بیٹھ گئیں۔ لیکن شاید زہرا کی ماں کو نتیجے کا پہلے ہی سے علم تھا، تبھی وہ کچھ ہی لمحوں میں واپس آ گئیں۔ تب مجھے خیال آیا کہ ضروری تو نہیں کہ یہ رشتہ پہلا ہو جو اس غزالہ کی چوکھٹ تک گیا تھا۔ مجھ سے پہلے بھی شاید یہ عمل دہرایا جا چکا ہو، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار یہ عذاب زہرا کے ماں باپ پر وارد ہو چکا ہو، تب ہی انہیں بیٹی کے انکار کا اس قدر کامل یقین تھا۔ زہرا کے انکار کے بعد مما اور بایا کا وہاں بیٹھے رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی مما نے ایک آخری کوشش کے طور پر زہرا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ زہرا کی ماں نے مما کو ساتھ لیا اور اس کے کمرے تک جا پہنچی اور پھر مما کو دروازے تک چھوڑ کر خود وہیں سے واپس پلٹ گئیں، شاید مما کو ہرا سے کھل کر بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ مما نے زہرا کو دیکھا تو بقول ان کے وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئیں۔ اس کا حسن ہی ایسا دل مو لینے والا تھا، لیکن وہ دل رہا اس وقت بھی غم و یاس کی مکمل تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس نے مما کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ لی کہ اگر اس کے انکار سے مما کا دل دکھا ہے تو وہ تہ دل سے ان سے معذرت چاہتی ہے، لیکن اس مدعا کو مزید نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا فیصلہ عمل ہے۔ اس نے مما کے ہاتھ تھام کر ان سے یہ بھی کہا کہ جو لڑکی بھی ان کی بہو بنے گی وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی ہوگی، لیکن وہ خود کو اس اعزاز کے قابل نہیں سمجھتی، لہذا اسے اس کی بد نصیبی کا مزید احساس نہ دلا کر مما اس پر احسان کریں گی۔ ظاہر ہے اس بات کے بعد مما مزید کیا کہ سکتی تھیں۔ وہ زہرا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اور شگون کے طور پر سونے کے جو جڑاؤ کنگن ساتھ لے کر گئی تھیں وہ زہرا کے سرہانے چھوڑ کر چلی آئے۔ پاپا نے مجھ سے وعدہ لیا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے ہمارے آزہرا کے خاندان کے نام پر کوئی حرف آئے۔ میں پاپا کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اب یہ قصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا، مجھے اسے جیتنا تھا اور پھر اپنی ہار کی وجہ معلوم کرنی تھی۔ البتہ میں نے پاپا کی بات کا اطمینان ضرور رکھا کہ میں نے براہ راست زہرا کے گھر جانے سے اعتراض کیا، ورنہ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں بنا کہیں رکے اس کے گھر کا دروازہ کھولوں اور سیدھے جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ جمعرات آنے میں ابھی 2 دن باقی تھے اور یہ 2 دن میں نے کس طرح کائے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ تیسرے دن میں نے گاڑی نکالی اور اماں کی آوازوں کی پرواہ کیے بنا تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا ساحل کی جانب نکل پڑا۔ عبداللہ مجھے درگاہ کی سیڑھیوں پر ہی مل گیا۔ شاید وہ قریبی بستی سے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لینے کے لیے درگاہ سے باہر نکلا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس دن بے ہوش ہونے کے بعد میں نے بے مروتی کی انتہا ہی تو کر دی تھی۔ مجھے کم از کم عبداللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو ایک بار یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن عبداللہ نے اپنے رویے سے ذرہ بھر بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم اتنے دن بعد یل رہے ہیں۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ مجھے کسی کا انتظار ہے، وہ اوپر درگاہ میں میرا انتظار کرے، میں وہیں آ کر اس سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ عبداللہ سر ہلا کر اوپر چلا گیا اور میں نے وہیں پتھر سیڑھیوں کے پہلے پائیدان پر ڈیرا جما لیا۔ لوگ سیڑھیاں اترتے چڑھتے رہے اور میں ان کے قدموں سے الجھتا رہا، لیکن آج میں نے وہاں سے نہ اٹھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جانے مجھے یوں ہی لوگوں کی ٹھوکروں میں بیٹھے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی دور سے مجھے زہرا کی گاڑی ریت اڑاتی درگاہ کی جانب آتی دکھائی دی۔
मुझे यूं लगा कि एक ही लम्हे में मेरे जिस्म का सारा खून मेरी कुनपट्टियों की जानिब दौड़ने लगा हो। मैं ही जानी कैफियत में खड़ा हो गया। गाड़ी करीब आकर रुक चुकी थी और इसमें से हसब मामूल वही पुरानी खादमा, जहरा की माँ और खुद ज़हरा उतर रही थीं। सबसे आगे जहरा की माँ, फिर जहरा और फिर सबसे पीछे जहरा की खादमा धीरे धीरे चलते हुए दरगाह की सटरियों की तरफ बढ़ रहे थे। भीड़ की वजह से इनमें से किसी की नज़र अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। जैसे ही जहरा की वालिदा ने मुझे कर इस किया, मैं एकदम जहरा के बिल्कुल और ऐन सामने आकर किसी चट्टान की तरह जिम गया। जहरा जो अपनी ही धन में सर झुकाए आगे बढ़ रही थी, एकदम ठिठक कर रुक गई और गुस्से में कुछ कहने ही गई थी कि मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही इसके लफ्ज़ उसके सीने में ही घट कर रह गए। मैं सरसराती हुई आवाज में बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है।